بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران میں اللہ کہتے ہیں قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اس کا ترجمہ ہے، کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور خدا دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ اب یہ انسانی فطرت ہے کہ اکثر جب ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو ہم دوسروں پر الزام فوراً لگا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ اس انسان نے غلط فیصلہ کیا اس لیے آج میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ کبھی ہم اپنے ماں باپ پر الزام لگاتے ہیں، دوستوں پر، کالیگز پر۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے زبردستی ہم سے یہ فیصلہ کروایا اس لیے آج ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ اور پھر ہم اپنے آپ کو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ اگر ہم خود فیصلہ کرتے ہیں تو آج یہ مشکل وقت ہم نہ دیکھ رہے ہوتے۔ اور ظاہرہ یہ باتیں سوچ سوچ کے ہمیں اتنا غصہ آتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آج ہم یہ مشکل وقت دیکھ رہے ہیں۔ اب اس ایٹیٹیوڈ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ صحیح بھی کہہ رہے ہیں، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، آپ کے دوستوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آ گیا ہے، ان سے نفرت کرنا، غصہ کرنا، ان پر الزام لگانا، اس سے آپ مزید اپنی زندگی کو مشکل بنا رہے ہوتے ہیں۔ شدید نفرت اور غصے کی وجہ سے آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کسی مشکلات میں ہیں، آپ کے رویے کی وجہ سے وہ مزید مشکل بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں۔ اب جنگ احد سے پہلے مسلمانوں کو خبر ہو گئی تھی کہ قریش ان کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ اس کے متعلق نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشورہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو مدینہ کے اندر جنگ لڑنی چاہیے۔ یہ بات منافقین کو بہت پسند تھی، خاص طور پہ ان کا لیڈر عبداللہ ابن ابی اس بات پہ راضی تھا، کیونکہ منافقین یہ سوچتے تھے کہ اگر جنگ کے دوران ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ مسلمان ہار رہے ہیں تو وہ فوراً اپنے گھروں میں بھاگ سکتے ہیں، یہودیوں کے پاس مدد کے لیے بھاگ سکتے ہیں، یا پھر فوراً ہار مان کر قریش کا ساتھ دینا شروع کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ مدینہ سے باہر جا کر جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے۔ لیکن جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ان کا مشورہ مانگا تو انہوں نے یہی کہا کہ مدینہ کے اندر جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے عورتوں کو اور بچوں کو بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ مدینہ کے اندر جنگ لڑے، ان کو مدینہ سے باہر جا کے احد میں جنگ لڑنی چاہیے۔ اور پھر آخر کار یہی فیصلہ ہوا کہ جنگ احد میں ہونی چاہیے، مدینہ کے اندر نہیں۔ اب جنگ کے شروع میں مسلمان جیت رہے تھے، لیکن آخر میں کچھ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے مسلمان ہار گئے اور بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ اب جن مسلمانوں کے اندر کمزور ایمان تھا وہ شروع میں تو اس فیصلے سے بہت خوش تھے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ مسلمان جیت رہے ہیں۔ لیکن آخر میں جب مسلمان ہار گئے تو انہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ پر الزام ڈالنا شروع کر دیا کہ ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج وہ ہار گئے ہیں اور اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اگر ان کی بات مانی جاتی تو آج اتنے لوگ شہید نہ ہوتے۔ اور پھر ظاہرہ یہ بات سوچ سوچ کے ان کے اندر اتنا غصہ آنا شروع ہو گیا کہ چاہے وہ غصہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ جانتے تھے کہ ان کا دلوں کا حال کیا ہے۔ لیکن اس تمام واقعات میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ نے ایسے مسلمانوں کو سزا نہیں دی، بلکہ بہت پیار سے ایک بات سمجھائی ہے کہ گزرے ہوئے وقت کے بارے میں نہ سوچو، جو ہو گیا سو ہو گیا، اور جو کچھ بھی ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا۔ تو یہ بار بار سوچنا کہ اگر ہم اس وقت یہ فیصلہ کرتے تو آج یہ نہ ہوتا، ایسی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچو، آپ اس چیز پہ غور کرو کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر بہت سے مسلمان شہید ہو گئے تو ان کی شہادت لکھی ہوئی تھی، اللہ یہی چاہتے تھے۔ یہ بار بار نہ سوچو کہ میں نے کیا چیز کھو دی، آپ یہ سوچو کہ میں اس وقت کیا چیز ابھی بھی حاصل کر سکتا ہوں، میں ابھی بھی کیا چیز سیکھ سکتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو ایک بہتر مسلمان کیسے بنا سکتا ہوں۔ جب آپ اپنی سوچ کو بدلو گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ اس مشکل میں بھی اللہ کی بہتری ہے۔ اس مشکل کے ذریعے اللہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں واقعی ایمان ہے یا نہیں۔ اور یہ اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ عموماً ہم میں سے ہر انسان کہتا ہے کہ میرے اندر توکل بہت ہے، اللہ کی محبت بہت ہے، صبر بہت ہے، لیکن جب آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے
تبھی آپ اپنے رویے کو دیکھ کے جان لیتے ہو کہ واقعی آپ کے دل میں ایمان ہے، واقعی آپ کے اندر صبر اور توکل اور اللہ کی محبت ہے یا نہیں۔ یہی چیز اللہ اس وقت بھی مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہارنے میں بھی خوبصورتی ہے۔ خوبصورتی یہ ہے کہ اس وقت اپنے رویے پر غور کرو، اپنی خامیوں کو ڈھونڈو اور پھر اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنانے کی کوشش کرو۔ جب بھی اللہ آپ کو کسی بھی مشکل میں ڈالے گا، وہ صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ آپ کو خالص کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ابھی بھی آپ کے دل میں کوئی نہ کوئی خامی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے آپ کے ایمان میں، اس کو ٹھیک کرو تاکہ آئندہ سے آپ واقعی کامیاب ہو سکو۔ تو اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے تو کسی پر الزام نہ ڈالو، غصہ نہ کرو، بار بار یہ نہ اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ اگر اس وقت یہ دوسرا فیصلہ ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ سمجھ لو کہ جو بھی آپ کے اوپر مشکل آئی ہے وہ اللہ کی مرضی سے آئی ہے، اللہ آپ کو کوئی نہ کوئی بات سکھانا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ صرف ایک ہی وجہ ہے جب آپ کو واقعی غصہ آنا چاہیے، اور وہ تب ہے جب آپ کسی مشکلات میں ہو، آپ ناکام ہو گئے ہوں، لیکن آپ نے اس چیز سے کوئی سبق نہ سیکھا ہو، آپ نے اس واقعے کو استعمال کر کے اپنے آپ کو بہتر انسان نہ بنایا ہو، تب آپ کو واقعی غصہ آنا چاہیے۔ السلام علیکم۔